تکبیر، نعرہ رسالت زندہباد۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے جناب محترم حافظ علی رضا نوری صاحب کی عشق و محبت بھری حاضری سماعت فرمائی۔ اسی دوران انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میں آپ تمام عاشقان مصطفیٰ کشمیر کالونی، کالا گجرا اور قرب و مضافات سے جتنے بھی دیہاتوں سے، شہر سے علماء کرام، شناخان مصطفیٰ، مشائخ عظام، آپ سب عاشقان مصطفیٰ اس محفل میلاد النبی کی رونق بنے۔ میں دربار شریف نوشاہی جناب صاحبزادگان کی طرف سے جناب حضرت علامہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت اور شامل حسن اظہر شاہ صاحب نوشاہی، جو اس گلستان نوشاہی کے مہک پھول ہیں، دین و دنیا کے علم کا نور اپنے سینوں میں لیے ہوئے آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے وسیع انتظامات کے ساتھ مرکزی جامعہ نوشاہیہ کی صورت میں ہمہ وقت مصروف ہیں دین اسلام کی خدمت اور ترویج کے لیے، کہ جہاں عالم اسلام اور ملک پاکستان کے عظیم مفتیان کرام مذہب نوشاہیہ کے زیر اہتمام جامعہ نوشاہیہ اور نوشاہی سیکنڈری اسکول بھی ہے، کہ جہاں طلباء کو تمام وسائل جو ہیں قبلہ پیر صاحب اور آپ کے شہزادگان جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جیلم شہر کے اندر حضور نوشہ پیر کے اس گلستان کے اندر دین و دنیا کی تعلیم کا خزانہ موجود ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے اس عظیم مرکز کی طرف رجوع کریں اور انگریزی بھی، سائنس بھی، کمپیوٹر بھی، حفظ قرآن بھی، صرف و نحو بھی، فلسفہ و منطق بھی آپ کو یہاں ایک ہی چھت کے نیچے شہزادگان نوشہ شریف یہ تمام وسائل جو ہیں انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ اور اب میں صاحبزادگان کی طرف سے اور محفل میلاد النبی کے منتظمین کی طرف سے آپ تمام تشریف لانے والوں کا، شناخان مصطفیٰ اور ہمارے مہمان مقرر عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس عظیم محفل کو رونق بخشی۔ اب آئیے میں حضرت کے حوالے مائک کرنے والا ہوں، چند الفاظ حضرت کی نظر کرتے ہوئے کہ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، وصل کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، آؤ ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، پیارے آقا کے لب و رخسار کے بیان تو نہیں کرنا، سبق ہی سنا ہے۔ بس آپ سب سے گزارش ہے کہ بس آپ ایک ہی بار ذرا سیٹ ہو کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ محفل میں نہ پھر کچھ معاملہ ہو، ذرا نالے سے گریز کیجیے گا تاکہ گفتگو ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ آپ سب سلامت رکھیے۔ بس آپ جہاں بیٹھے ہیں، آگے بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، بس آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم ان کے لیے بیٹھیں، پھر یہ آگے پیچھے والا جھگڑا ویسے ختم ہو جائے۔ یہ دنیا کے جو آگے ہیں تو زیادہ آگے ہیں، جو پیچھے ہیں تو بہت نہیں ہیں، سارے حضور کے قریب ہیں۔ یہ آگے پیچھے کا بھی وہم ہی نہیں ہے، باقی تو کسی نے کہہ دیا تھا نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس لیے آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، آگے ہیں پیچھے ہیں، بس آپ یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے کہ میں جن کے لیے بیٹھا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں۔ وہ بابا جی خادم حسین تھے نا، وہ آپ کی گرفتاری ہوئی تو ظاہر ہے امتحان تو پھر ہوتے ہیں نا، تو حضرت کی عمر بھی تھی، پھر آپ کی معذوری بھی تھی، لیکن عمر اور معذوری حضور کی محبت کے آگے ہار گئی ہے، ہار گئی دونوں ہی ہیں۔ تو وہ صرف بات گرفتاری تک محدود نہیں رہی، بلکہ زد و کوب کیا گیا، آپ
کو گھسیٹا گیا. تو موقع تو تھا نا یہ آنسو بہانے کا, تو بابا جی خوش ہو رہے تھے. تو جو ایسا جو تھا نا وہ حیران ہو کے نا بابا جی سے پوچھتا, بابا جی کو رو شو خوش کیوں ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا تو رو میں تو خوش ہوں. کہتے ہیں جی خوش ہونے کی وجہ, آپ نے فرمایا خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہے ہیں وہ تو تجھے دیکھ ہی نہیں رہا, لیکن جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ دور شور کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ دور بھی ہم نہیں کرتے, باقی وہ کہاں دور ہے, ہم تو بنے ہی ان کے نور سے ہیں. یہ تو سارا کچھ بنا ہی ان کے نور, پھر دور کیسے ہوئے ہیں؟ ہر چیز میں حضور کا نور شامل ہے, ہر چیز میں جو نا حضور نبی علیہ السلام کے رنگ شامل ہے. سب نور اسے دے نور. یہ میں وہ فنڈ دینے والے مولوی کی بات نہیں سنا رہا, ایک عارف کی بات سنا رہا. سب نور اسے دے کہ اس دا نور حضوروں ہے. یہ دور شکر ہے ہم نے دور کر دیا. اور دیکھو ناظم چشتی صاحب نے کتنا سونا لکھا تھا. وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. یہ دور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ دور نہیں ہے, بس ہم ہی دور ہو گئے ہیں, باقی تو کچھ دور. ٹھیک ہے, اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں محبت کا مظاہرہ کیجیے گا. آپ جتنی محبت کریں گے پھر اتنی جو ہے نا محفل میں روحانیت جو ہے وہ بڑھے گی, پھر روحانیت بڑھے گی, پھر سینہ کو لے گا, تو پھر اندر سے وہ بھی نکلے گا کہ جو ہے نا جو اندر دبا بیٹھا ہے. ہم تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ہم تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ آج کتاب عشق دا کوئی اگلا اور کا تھول ہے, لیکن کو ماحول بھی تو ملے نا. پھر کچھ نہ کرنے والی باتیں بھی دل کرتا ہے کسی سے کریں, لیکن کریں کہاں جا کے, کوئی سننے والے نہیں ہیں. بہرحال الحمدللہ اللہ ہمارے ان آستانوں کو, ہماری ان خانقاہوں کو سلامت رکھے. یہ انہی سے باریں, انہی سے ہماری باریں. اللہ کا شکر ہے سارے ہم آستانوں والے پیر خانوں والے بیٹھے ہیں. یہ ساری پیر خانوں کی باریں. نارب برش مولا اتے نارب خانے کب گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے دے حسابے ہوئے. نارب علم کتابی لبا نارب بچ محرابے ہو, جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہوئے. یہ ساری آستانوں کی باتیں, یہ ساری ان کی بات. ٹھیک ہے جی, اللہ کو سلامت رکھے, بکرامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. ایک ہو کے نا یاد رکھا کریں گے, ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا, لیکن ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. اللہ حضور نبی علیہ السلام کا ذکر ایسا مقبول ہے, آپ صرف یہاں سے بھی پڑھیں گے نا یہ پھر بھی قبول ہے, لیکن حضرت جب آپ یہاں سے پڑھیں گے پھر تو نور علی نور ہے.